بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جاتی ہے۔ شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري۔ الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، أشهد أن محمد رسول الله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ دجال کے متعلق بات چل رہی تھی، اور اس میں ایک طویل حدیث ہے جو بڑی مشہور، نواس ابن سمعان۔ دیکھو اس فتنے کے دور میں پتہ چلتا ہوگا کہ یعنی ان مسائل کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ جیسے میں نے جمعے کے خطبے میں اشارہ کیا، کتنا ضروری ہے ان چیزوں کا سیکھنا۔ صرف روزے، نماز، یہ ارکان ایمان تو ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ایمان کو مومن کے لیے ضروری ہیں۔ ان میں سے جیسے فتنہ دجال ہے، دجال کا فتنہ، دجال کے علاوہ نزول عیسیٰ علیہ السلام ہے، ظہور مہدی ہے، ان تمام کا بھی علم ہونا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے متعدد احادیث میں ان کی پیشین گوئی کی ہے اور علامات کبریٰ میں شامل کیا ہے۔ یاجوج ماجوج یہ کئی چیزیں ہیں، خروج دجال، ظہور مہدی، نزول عیسیٰ اور خروج یاجوج اور ماجوج، یہ چار ہیں۔ ان کو بھی عقائد میں شامل کیا ہے سلف نے، کیونکہ اہل سنت والجماعت کا یہی عقیدہ ہے۔ لیکن جن لوگوں کو کبھی عقلیات، جو عقل کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، کوئی بھی حدیث ہے اس کو عقل پر کسرتے ہیں، قرآن پاک کی آیت تو عقل پر کستے ہیں۔ اس قسم کے جو لوگ ہیں جن کو عقلیات عقل پرست کہا جاتا ہے، ان میں سے اکثروں نے یہی حرکت کی کہ دجال کے مسئلے کو بھی مشکوک قرار دیا، یہودیوں کا عقیدہ بتا دیا، نزول عیسیٰ، ظہور امام مہدی سمجھتے ہیں، یہی ساری جھوٹی حدیثیں، یہی ساری حدیثیں تھیں۔ جس نے حدیث کو صحیح تو سمجھا لیکن اپنے اوپر فٹ کر لیا، قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، یہ اس قسم کے مہدوی فرقہ، مہدوی لوگ جو ہیں، یہ سارے جو ہیں حدیثوں میں تو موجود ہے لیکن حدیثوں کا مصداق اپنا بنا لیا، عقیدہ برباد کر دیا۔ اب ذرا سوچو، جب یہ ساری چیزیں اس نے مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو کہا کہ ہم ظہور امام مہدی ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ آخر امام حدیثوں کے اندر تو آیا کہ امام مہدی سے پہلے دجال پیدا ہوگا، نزول عیسیٰ سے پہلے دجال ہوگا، تو دجال کہاں پیدا ہوا؟ کہاں پیدا تو ہوا کیا؟ تو اس زمانے میں انگریز نے ہمارے بر صغیر میں جو ٹرین جاری کی تھی، کوئلہ دیکھو، کہا یہی تو ہے دجال، دیکھو انجن میں آنکھیں بنی ہیں، دیکھو دھواں بھی اٹھ رہا ہے، یہی تو ہے دجال۔ یعنی اس طرح سے حرکتیں اس نے کی۔ تو اس لیے اس کا سیکھنا اور جاننا بہت ہی ضروری ہے تاکہ ہمیں کوئی فتنے میں مبتلا نہ کر سکے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سنتے جائیں پھر بات واضح ہوتی ہے۔
نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فمن ادرکہ منکم، دیکھو دجال پیچھے گزر چکے، ہر نبی نے ڈرایا، تم کو بھی ڈرا رہا ہوں، اور دجال آئے گا، تو آپ نے ارشاد فرمایا فمن ادرکہ منکم، اگر تم میں سے کسی انسان نے، پیچھے گزر چکا ہے نا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں موجود رہا تو میں نپٹ لوں گا، تم لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر میں نہ رہا پھر تم میں سے ہر آدمی اپنے آپ کو بچانے کی، اگر میں رہا تب تو سب کی طرف سے میں کافی ہو جاؤں گا، سمجھیں، لیکن اگر میں نہ رہا، ہمارے جانے کے بعد دجال ظاہر ہو تو پھر تم لوگ ذرا حفاظت کرنا۔ اور کیسے؟ فمن ادرکہ منکم، جب بھی تم میں سے کسی کا سامنا دجال سے ہو جائے، سمجھے نا، تو اس کے فتنے سے بچنے کے فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، تو سورۃ الکہف کی ابتدائی جسے حدیث کے اندر 10 آیتیں، ان کو ضرور پڑھنا، یاد ہونا چاہیے۔ ہاں، یہ کیوں کہیں ایسا نہ ہو دجال آ جائے اور موبائل سے نکالتے صبح کرتے اتنے مبتلا ہو جائے گا، تو اسے بہتر کہ یاد کرو تاکہ فوراً میزائل ہمارا دگ جائے، ہاں، ورنہ کھولو گے تو پھر پڑھو گے۔ کچھ لوگ ہیں نا 2 آیات تو نہیں کرتے، سلام پھیرنے کے بعد بس وہ نکالے اور پھر اس کے بعد پڑھنا۔ ارے اللہ کے بندے سب یاد کر لی تو دعائیں نہیں یاد ہو سکتی تم کو؟ کسی دن موبائل تمہارا خراب ہو گیا، سمجھ گئے نا، یا کہیں بھول گئے تو اس دن دعا ہی نہیں پڑھ سکو گے، تو ضرورت ہے زبانی بھی یاد کیا، حفظ۔ تو آپ نے فرمایا فمن ادرکہ منکم، تم میں سے جس انسان نے اس کو دیکھ لیا، فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، تو چاہیے کہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات، جیسے کہ حدیث آئی بیان کی گئی، حدیث صحیح موجود ہے کہ من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف، جو انسان سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیتوں کو یاد کر لے گا، حفظ من الدجال یا من فتنۃ الدجال، اور دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ہو گئی بات؟ اب آگے انہ خارج خلۃ بین الشام والعراق، اور وہ نکلے گا، ایک راستہ ہوگا شام اور عراق کے درمیان سے۔ یہی سب پڑھو تاکہ پتہ چل جائے، کبھی لاہور میں پیدا ہو گیا، سمجھ گئے نا، کبھی دلی میں پیدا ہو گیا، کبھی ابوظہبی میں ایک پیدا ہو گیا تھا، یاد ہوگا، ہاں، جس کو باندھ موت کر کے پھر وہ پاکستان ایئرپورٹ بھیج دیا، کہیں بھی پیدا ہو جائے تو یہ دجال کی علامات، نشانیاں، مکان خروج، مکان وفات سب یاد رکھنا چاہیے۔ کہاں سے نکلے گا یہ؟ عراق سے نہیں، عراق اور شام کے درمیان۔ فعاث یمینا وعاث شمالا، اب وہ برباد کرنے لگے کہ دائیں جانب اور بائیں جانب، گزرے گا اور ہلاک کرتے ہوئے نکلے گا۔ یا عباد اللہ، اللہ کے بندو، فثبتو، بس جب وہ آ جائے تو ذرا ثابت قدمی، ہاں، فثبتو ہی نہیں، ثابت، ڈٹے رہنا، اس کی باتوں میں آنا نہیں۔ قلنا، ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، وما لبثہ فی الارض، وہ زمین میں کتنے دن رہے گا؟ ہاں، زمین میں کتنے دن رہے گا؟ اللہ کے رسول نے ارشاد 40 یوما، بس 40 دن، 40 ہی دن اور رہے گا۔ پھر آپ نے بتایا 40 دن کیسے ہوں گے؟ یوم کسنۃ، ایک دن جو ہوگا اس سال بھر کے برابر۔ ہاں، سمجھو گے 40 دن تو ایسے گزر جائیں گے؟ نہیں، کافی، 40 دن میں ایک دن سال بھر کا، سورج غروب ہی نہیں ہوگا،
1 سال گزر جائیں گے. وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، اور دوسرا دن جو ہوگا وہ مہینے بھر کا. وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ، اور ایک دن جو ہوگا جمعہ یعنی ہفتے بھر کا ہوگا. 3 دن ہو گئے نا. پہلا دن سال بھر کے برابر، اور دوسرا 1 مہینے، اور تیسرا 1 ہفتے. ہاں. وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ، اس کے بعد اس کے جتنے دن بچیں گے. کتنے دن بچے؟ 37 نا. وہ جو ہوں گے یہ تمہارے نارمل دن کی طرح ہوں گے. 37 دن بچے نا. پہلا دن سال بھر کا، دوسرا دن 1 مہینے کا، اور تیسرا دن ہفتے بھر کا. اب باقی جتنے بچے وہ نارمل جیسے تمہارے دن ہوتے ہیں 24 گھنٹے کے، ایسے ہی ہوں گے. قلنا یا رسول اللہ، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فذالک اليوم الذی کسنۃ، وہ 1 سال بھر کا جو دن ہوگا، اتکفینا فیہ صلاۃ یوم، تو 5 نمازیں پڑھنے کی فرصت مل جائے گی. نہیں سمجھے؟ ایک دن جو سال بھر کے برابر ہوگا تو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی فرصت، بھائی دن بھر میں 5 وقت کی نماز. تو اب دن چاہے چھوٹا ہو یا بڑا، تو کیا ایک ہی نماز ایک دن کی نماز 5 نماز پڑھنے کی، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کافی ہو جائے گی. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نہیں، یہ حدیث یاد رکھے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تمہیں پورے جیسے آج 5 وقتہ نماز پڑھتے ہو، ایسے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز پڑھنی ہوگی تم کو. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، سورج ہی نہیں غروب ہوگا تو زوال کیسے ہوگا؟ سورج نہیں غروب ہوگا تو مغرب کا وقت کیسے ہوگا؟ سورج نہیں طلوع ہوگا تو فجر کا وقت کیسے ہوگا؟ یا رسول اللہ کیسے ہم نماز پڑھیں گے؟ تو اقدروا لہ قدرہ، اللہ اکبر، اقدروا لہ قدرہ. 24 گھنٹے کا دن کا جو تم کیا کر لینا، حساب لگا لینا. سورج لازمی چیز ہے، جب آئے کہ تم کو معلوم ہوگا کہ چھوٹا دن ہے یا بڑا دن، کون مہینہ ہے، جولائی، اگست ہے یا کہ فروری اور جنوری چل رہا ہے، سب پتہ رہ جائے، معلوم ہوگا نا. اور آج تو گھڑی میں سب بھولنا کوئی چانس ہی نہیں ہے، سب ہے، گھڑی میں ہوگا، اس میں بھی ہوگا، اس میں بھی ہوگا، سب میں جہاں دیکھو. اور بوٹوں میں چلتے ہوئے تو شارجہ دبئی جہاں بھی جاؤ بوٹ میں مہینہ تو معلوم ہوگا. کتنے گھنٹے کا دن ہوتا ہے؟ 15 گھنٹے کا دن ہے یا 12 گھنٹے والا؟ اللہ رسول نے فرمایا انہیں اپنے دنوں سے کیا کر لینا، اس کو متعین کر لینا. آئی بات سمجھ میں؟ اب مثال کے طور پر آج فجر کی نماز کتنے بجے ہوتی ہے؟ 6 بجے مثال کے طور پر. اور ظہر کی نماز 12، اذان دیکھو نا 12:30. کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں؟ 6:30. 6:30 کے بعد ظہر پڑھ لینا، سمجھ گئے نا. اور سورج غروب ہو رہا ہے، فجر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، کب فجر طلوع ہو رہی ہے؟ سمجھو کہ 6:35 کسی 40 بتا دو، 6:35 بتا دو، 5:35 پر ہو رہی ہے، سمجھ گئے نا. اب حساب لگا لو عشاء کتنی وقت ہو رہی ہے آج کل؟ 6:15. چلو 6:15 اذان ہو رہی ہے. اب لگا لو کتنے گھنٹے ہو گئے؟ صبح 6 سے 5:30 سے لے کر کے ادھر 7:15 تک، 7:30 رکھ لو. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 14 گھنٹے کے بعد عشاء پڑھ لینا. آئی بات سمجھ میں نا؟ مسئلہ سمجھ میں آئے نا؟ اسی حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کا حل ہو جاتا ہے کہ جہاں
دنیا میں ایسی جگہیں جہاں 3 مہینے یا 6 مہینے رات ہے تو 6 مہینے کیا ہے؟ دن ہے. اب وہاں کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ. ان کو چاہیے کہ اپنے قرب جوار کے جو ممالک ہیں جہاں سورج اور چاند برابر غروب ہوتے ہیں ان کے حساب سے اپنے 5 وقتہ نماز کی ٹائمنگ سیٹ کر لیں. ایسا نہیں کہ ہاں 6 مہینے کا دن ہے تو ایک ہی جمعہ ہوگا اور 5 ہی نماز. آئی بات سمجھ میں؟ چلو. قلنا یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، وما اسراعہ فی الارض، زمین میں وہ 40 دن رہے تو کم وقت بھگے گا کیسے؟ پوری دنیا پہ جائے گا کیسے؟ کیا اس کی رفتار ہوگی؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کالغیث استدبرت الریح، کالغیث استدبرت الریح. اس کی اسرا یعنی رفتار کیا ہوگی؟ جب نکلے گا تو اس کی رفتار کیا ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کی رفتار ایسے ہوگی کہ بارش کے وقت بادل ہو، پانی بھرا، بادل خود جا رہا ہو اور اس کے ساتھ تیز ہوا اس کو اڑا کے لے کے جائے. جیسے ہوا بادل کو اڑاتی جاتی ہے جس اسپیڈ سے، اسی اسپیڈ سے وہ دنیا میں سفر کرے گا. کون؟ دجال. اللہ اکبر. فیاتی علی القوم، نکلا پھر ایک شہر میں داخل ہوگا، بہت سارے لوگ وہاں ہوں گے. القوم، قوم سے مراد لوگ، بہت سارے لوگ ہوں گے. فیدعوہم، وہ ان کو بلائے گا، دعوت دے گا. فیؤمنون بہ، وہ لوگ اس کی باتوں میں آ جائیں گے، اس کی تصدیق کریں گے، اس پر ایمان لا لیں گے. اور کیا کہے گا؟ میں اللہ ہوں، آسمان چھوڑ کر کے میں آ گیا ہوں تمہارے پاس. کچھ لوگ ارے ہم نصیب والے ہیں، ہمارا رب آ گیا نا. جہالت جو ہوگی، بڑے نصیب والے ہیں، اللہ آ گیا. یہ بات سمجھ نا؟ ایمان لائیں گے، تصدیق کریں گے. وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، اور جو کہے گا اس کو وہ قبول کر لیں گے. فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ، آسمان کو حکم دے گا، بادل کو، ہاں بادل کو، آسمان کو نہیں، کیا بادل کو، بادل خوب اچھی بارش برسائے گا. وَالْأَرْضَ فَتُنبِتُ، اور زمین کو حکم دے گا، زمین فصل اگا دے. حکم ہونا ہے کہ زبردست بالیاں اور لمبی لمبی، نہ اس میں کیڑے پڑے ہیں نہ. آج تو فصل آئے تو سب سے پہلے ڈاکٹر کو بلاؤ، معلوم نہیں معلوم ہے، وہ بھی آ کر کے وہ دوائی چھڑکے گا، نہیں کیا ہو جائے کہ کیڑے لگ جائیں گے. کوئی ضرورت نہیں، لمحے بھر میں بادل کو حکم دیا، بارش برسا، خوب موسلادھار بارش. زمین کو حکم دیا، فصل اگا دے. آم کا باغ ہے، آم، اور کیا کہیں، ناریل. کیوں بھائی؟ ناریل کو حکم دے گا اللہ. دجال، بڑے بڑے ناریل آ گئے، آم آ گیا. چاول، گندم، جو بھی فصل ہے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ، اور زندگی میں اتنی پیداوار کبھی. یہ ہے دجال کا، یہ ہے فتنۃ الدجال. اللہ اکبر. فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ صَارِحَتُهُمْ، ان کے جانور گئے ہوں گے چرنے کے لیے. چرتے ہیں نا جانور، ابھی بھی جانور چرتے ہی زیادہ ہیں. جانور کو باندھ کر کے کھلانا کوئی بہت آسان نہیں ہے، ابھی بھی کھلے. اور اللہ نے بہت ان کو سمجھا رکھا ہے. اللہ تعجب کرتے ہیں. گائے بھینس چھوڑ دیا ہے، چر رہی ہے، ٹھیک دیکھو عصر کے وقت بھینس جنگل سے آ جاتی ہے میدان سے، اور آ کر کے اپنے مالک کے گھر کے سامنے کھڑی ہو گئی.
مالک بالٹی لے خوب دودھ نکال لے، پورا دودھ نکال لیتا ہے۔ حیرت ہوتی ہے، اور نکال لیا، پھر واپس چلی گئی۔ اب پھر تہجد وقت پہنچ جاتی ہے وہ۔ یہ جانور چرتے ہیں، نہ وہاں باندھنے کی ضرورت ہے، نہ ان کا کوئی چرواہا ہے، چھوڑ دی ہیں جنگل میں۔ ہمیں تو دیکھ کر کے حیرت ہوتی، ایسے یعنی عقل مند وہ جانور آ کر کے کھڑے ہیں اور دودھ بالکل ٹپکنے والا، اور نکال لو۔ دودھ نکالنے کے بعد اس کو بھگانے کی ضرورت نہیں، خود چلی گئی۔ یہ جانور جو ہوتے ہیں، اللہ رسول نے شاہ فرمایا فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ صَارِحَتُهُمْ أَطْوَلُ مَا كَانَتْ، سمجھے نا؟ ان کے جانور جب چر کر کے لوٹیں گے تو اتنے موٹے ہو چکے ہوں گے کہ زندگی میں اتنا جانور چرنے کے بعد کبھی پیٹ بڑھا ہی نہیں تھا، پھول جائے گا وہ۔ اتنے مزیدار گھاس چارہ ملے گا کہ کھاتا چلا جائے، جانور کو کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی۔ یہ سب کس کی کرامت ہے بھائی؟ ہاں، ایک کرامات دجال ہے، ہاں، دجال کی کرامت نہیں ہوتی کرامت؟ اور وہ جتنے ہیں سب ہندو پاک میں سب وہی دجال ہی تو، چھوٹے دجال، سمجھ گئے نا؟ یہی در سکے ایک آدمی، یہی در سکا آدمی دبئی ڈیفنس میں کام کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کو ہدایت دے دی تو ہدایت دی اس کو، الحمدللہ، تو اس کا ساڑھو پکا ادھر کا، پھر یہاں سے گیا فیصل آباد تو ساڑھو پکڑا، کہا کہ تم لوگ نہیں مانتے، آؤ ہم اپنے پیر کی کرامت۔ کہا ہم پیروں کو نہیں مانتے، چھوڑو۔ نہیں آ کے ایک دن تو دیکھ لیں پیر صاحب کو۔ بہرحال لے گیا یہاں سے، وہ بھی فوجی ہوش تھا یہاں والا، گیا، پتہ نہیں پنجابی میں ساڑھو کیا بولتے ہیں، ساڑھو کو کچھ ساڑھو بولے، کہا لے گئے، کہا جب محل بیٹھا ہوا ہے اور مجلس جمی تو ہاں کچھ کھائیں، کیا کھائیں گے؟ پیر صاحب کہتے کھائیں کیا کھائیں؟ کیا بات، پیر صاحب کھلاتے ہیں؟ کہا ہمارے پیر کی ہی تو کرامت ہے، مجلس میں جو کھانا چاہو بس پیچھے ہاتھ ڈالتے ہاں جنت سے آ جاتا ہے، سمجھ گئے نا؟ تو ان سے پوچھا کھاؤ، نہیں کچھ تو، کہا مجھ کو انگور پسند ہے۔ ہاتھ ڈالا، انگور ان کو پکڑا دی۔ ان کو کیا؟ مجھے تو کنو چاہیے۔ کنو کیا کہتے ہیں؟ کنو دے دیا۔ ان کو آیا، مجھے تو موز بہت پسند، ان کو پکڑا دیا۔ سب کو آخر میں وہ ہمارا آدمی ہے، یا تم کو کیا چاہیے؟ کام کو تربوز چاہیے۔ کیا چاہیے؟ وہ بڑا بڑا تربوز چاہیے۔ سب چھوٹے چھوٹے بھاگ رہے تھے۔ اس نے دیکھ لیا وہ ظالم پیر جو ہے کرامت کچھ نہیں، دجال تھا، ایسے دیوار کے پیچھے چھوٹے چھوٹے الماریاں بنا رکھا ہے دیواروں میں، ہاتھ ڈالتا ہوتی نہیں سے نکال لیتا ہاتھ۔ تو اس نے دیکھا کہ ہم ظالم سے تربوز مانگے، کیوں؟ تربوز پیچھے ہاتھ ڈالنے سے نہیں نکلے گا۔ کہا کہ ہم کو تربوز چاہیے۔ اب پھنس گیا۔ کہا اچھا بیٹھو، بعد میں دونوں مل کے کھائیں گے۔ دیکھو جب سب چلے گئے تو کہتا ہے کہاں رہتے ہو؟ کہنے لگا کہ دبئی میں رہتے۔ کیا کرتے ہو؟ ڈیفنس میں۔ کتنا کما لیتے ہو؟ مہینے میں پاکستانی 20,000 کما لیتے ہوں گے۔ کہا بس اتنا ہی؟ کہا تم ہم کو بہت ہوشیار لگ رہے ہو، پاکستانی قوم ہماری بہت بیوقوف ہے، یہاں 20,000 تو ایک دن میں کماتا ہوں۔ ارے سروس فنڈ لو، ایک بنگلہ بناؤ، ایک گاڑی لے لو، ذرا یہ بال لمبے کر لو، جیسے تم نے بتایا ایسے 2-4 کرامتیں۔ کہا کہ بیوقوف قوم سے تو روزانہ 20,000 تم کماؤ گے۔ یہ دجاجلہ، دجال من الدجاجلہ۔ میرے بھائی اس طرح دیکھو، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ صَارِحَتُهُمْ، ان کے جانور جب چرواہا لے کر کے آئے گا تو سب کے پیٹ پھولے ہوں گے غذاؤں سے، اتنا ہرا چارہ کھایا ہوا ہے۔ وَأَسْبَغُهُ وَهُ ذَرُوعًا، اور تھن بھی ایسا نہیں
کہ 1 لیٹر دودھ والا تھان بھی دودھوں سے بھرا ہوا کئی لیٹر کا. سب لوگ کہیں گے دیکھو جب تک اللہ اوپر تھا کام نہیں بنتا تھا، نیچے آ گیا تو کتنا بڑا زبردست. بکری بھی 5 کلو دودھ دے رہی ہے. ہاں بڑے خوش. وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرًا، اور سب کی کوکھیں جو ہیں غذا کی برف کیا ایسے بالکل باہر نکلی ہوں گی. چلو یہ لوگ یہاں تو کامیاب ہو گیا نا، تو جو کہیں گے ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمُ، وہاں کامیاب ہو جانے کے بعد آگے گیا. ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمُ، پھر ایک دوسرے تم لوگوں کی طرح ہوگا. اگر یہ والا ہوگا تو گیا ہو. اور تو دیکھتے ہیں ہر عجیب چیز. ایمان اگر کمزور ہوگا، عقیدہ توحید کمزور ہے تو ہر عجیب و غریب چیز کو کیا کرنے لگتا ہے؟ وہ عبادت. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مسجد نبی کے سامنے کھڑا تھا، بہت سارے بلوچی سندھی پتہ نہیں کون کون عورتیں سجدہ مارتی جا رہی ہیں اور دونوں طرف سے میلہ لگا ہوا ہے. کیا پتا چلا؟ کہا عالم چنا ادھر سے گزر رہا ہے، اب اس کا سجدہ کر. یہ بھی کوئی دیو ہے کہ انسان اتنا بڑا نہیں ہوتا. عالم چنا کو نہیں جانتے ہوں گے لوگ. ہاں بہت ہے. میں نے تو مدینے میں دیکھا تھا، یہاں قادی مسجد میں دیکھا. یعنی وہ کار پر بیٹھتا تھا تو اس کو سر ایسے نکالنا ہی پڑتا تھا کیونکہ ٹانگیں ایسی کرنی. قادی مسجد کے سامنے جو میں نے دیکھا اس کو نا، وہ بیٹھا ہے تو اوپر بھی ٹکراتا ہے اور پیر تو ایسے اٹھایا تو سر ایسے کھڑکی کھول کے ایسے باہر نکالے ہوا. تو اب اتنا بڑا ہے، لمبا ہو گیا، یعنی آدھا کے خلاف. اس لیے وہ بھی کیا بن گیا ہے؟ ایک معبود. اس کا بھی سجدہ کرنا چاہیے. تو انسان عقید توحید اگر فسفسا ہے تو کسی کے سامنے بھی گردن جھکا، کسی کو بھی اپنا مشکل کشا سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے. لیکن عقیدہ اگر مضبوط ہے تو کسی بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے بھی اس کو اپنا مشکل کشا حاجت روا غوث اور قطب بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. کیوں؟ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ ہے لیکن اللہ اس سے بڑا ہے. اچھا پہلے لوگوں تو بنا لیا بیوقوف جو فسفسے عقیدے والے تھے. اب آیا دوسری طرف گیا، ایک کٹر لوگوں کے پاس ذرا ٹائٹ تھے، وہاں گیا ان سے کہتا ہے، ان کو دعوت دیا کہ میں اللہ ہوں، رب ہوں، آسمان سے اتر کے آیا ہوں. تو کہیں گے کذاب تو جھوٹا ہے. جو کہے گا وہ کیا کرے گا؟ اس کی اللہ تردید کر دے گا. کسی نے بھی اس کی تصدیق، جو دوسرا گروہ ملا کسی نے اس کی تصدیق نہیں کی. تو کیا بگاڑا؟ یہ ادھر دیکھو، انسان جب ڈٹ جائے نا، پہلے لوگوں نے قبول کر لیا، کافر بنایا، اور ان کے پاس علم تھا. جب دوسرے گروہ کے پاس آیا اس نے دعوت دیا، فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، اللہ سبحانہ اس کی بات کو اس نے اس کے منہ پر مارا. اعوذ باللہ کم وقت، تو ہمارا ہمارے جیسے وہ بھی کانا دجال، ہمارا ایسے ہی کالا کلوٹا ایک آنکھ کا کانا ہے، تو جیسا بد شکل انسان. اللہ کے رسول فرمایا اس کو پھٹکار دیا. فَيَنْصَرِفُ 1 2 3 سمجھ گیا یہاں دال گلائی نہیں گلے گی. اتنا ہی پاور ہوتا ہے. ہاں ان کید الشیطان کان ضعیفا. لوگوں شیطان کا مکر ہمیشہ بڑا فسفسا کمزور ہوتا ہے. وہ حق کے سامنے کبھی رک ہی نہیں سکتا. حق کے سامنے شیطان کا کوئی فلسفہ نہیں رہ سکتا. ختم. اللہ اکبر. فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، وہ تو وہاں سے چلا گیا. لیکن اللہ کی ادوائز فَيُصْبِحُونَ مُمَحَّلِينَ لَيْسَ لَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ. لیکن وہ بیچارے ہیں چونکہ پوری زمین پر کس کا قبضہ؟ دجال کا. وہ بیچارے دین پر تو قائم رہے لیکن آزمائش بڑی. لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی کوئی چیز ان کے ہاتھوں میں نہیں. ایمان پر قائم ہیں لیکن
کوئی چیز ان کے پاس کھانے پینے کی نہیں رہ گئی. سمجھ گئے؟ وَيَمُرُّ بِالْخِرْبَةِ نکلا ایک ویران جگہ کی طرف. ابھی آگے بڑھتا جا رہا ہے نا. ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی ندی نالا ہے، نہ کوئی مکان ہے، بالکل ویران ریگستان سمجھو، جہاں کوئی نہ جاتا ہو. وہاں گزرا. فَيَقُولُ لَهَا وہاں کھڑا ہوا اور اس کے ساتھ جو چل رہے ہیں نا، اس کو بابا بنا کر کے، خدا بنا کر جو چل رہے ہیں، سب لوگوں کے ساتھ گزرا وہاں. تو فَيَقُولُ لَهَا اب اس زمین کو، ریگستان کو کہتا ہے اخرجی کنوزکی، اے زمین تیرے اندر جتنا خزانہ ہے سب اگل دے. ہیرے جواہرات، سونا بھی ہو سکتا ہے، چاندی بھی ہو سکتا ہے، پیٹرول تو شاید اس وقت رہے گا ہی نہیں، کہ باقی رہے گا پیٹرول. کچھ ہے دادا؟ ارے مبصر نے کہا ہوگا نا کہ ہاں 100 سال کے بعد پیٹرول ختم ہو جائے گا، پھر اس کے بعد گاڑیاں جو ہیں ہوا سے اڑے گی. کچھ ہوگا نا بھائی، یا پانی سے چلے گی یا دھواں سے چلے گی، کچھ تو ہوگا. تو بالکل ویران کہتا ہے اخرجی کنوزکی، اے زمین تیرے اندر جتنا خزانہ ہے نکل جا. جو بھی خزانہ ہوگا، سونا چاندی، پیٹرول، پتہ نہیں ابھی اور کیا کیا خزانے معلوم ہوں گے. اپنے یہاں ایک سفید کلر کا دانہ آتا تھا، کھا کھا کر کے ہم لوگ بڑے ہو گئے. سمجھ گئے نا؟ ہندو بھی کھایا، مسلمان بھی کھایا، پاکستانی بھی کھایا، بنگالی بھی کھایا، ہندوستان سب کھائے، کھا کھا کر کے پرانے ہو گئے. وہ عام طور پر گرمی میں ہوتا تھا. یہ کیا کہتے ہیں، جون جولائی کے میں بالکل اتنا بڑا ہوتا، سفید سرسوں کی طرح. سرسوں کالا لال، وہ بالکل سفید. کودو کہتے ہیں وہ ہندی میں، سرسوں کا بولا، ساما بولا جاتا. اچھا آپ پورے انڈیا میں، پاکستان میں نہیں بتا سکتا کیا بولتے ہیں، کودو، ہاں ساون ہے. اب پورے انڈیا میں اس کی کوئی کھیتی نہیں کر سکتا. کہیں کھیتی دیکھا ہے؟ اب نہیں کر سکتا، کوئی اس کی کھیتی ہی نہیں کر سکتا. اور ہم لوگ سب کچھ کھا کھا کر کے سب کچھ ختم، کچھ نہیں ہوا. حکومت نے کیوں منع کر دیا؟ کہتے اس میں کیا ایٹمی کیا، ارے وہ کیا کہتے بم دھماکے کا کچھ مادہ اس کے اندر، اس لیے اب گورنمنٹ اپنے ہی سے کھیتی کرے، کسی کو نہیں کرنے دیتی. وہ ہاں بارود نہیں، وہ کہتے ہیں اس کے اندر ایٹمک، ہاں کیا، ہاں کچھ ہے اس کے اندر. لو تو کسی کو یہ پتا نہیں کہ اس مٹی میں آگے کیا خزانہ دجال کے زمانے میں رہے گا. آپ سوچتے ہو کہ ریگستان میں کیا نکلے گا، لیکن اللہ سے کیا فرما رہا ہے، اس ریگستان کو، ویران کو جگہ کہے گا اخرجی کنوزکی، زمین اپنے سارے خزانے کو باہر نکال دے. پھٹے گی اور پورا خزانہ باہر. اب لوگ بڑی حیرت کریں گے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب وہ خزانہ بھی، اور کیا حکم دے گا، چلو ہمارے ساتھ ہم تقسیم کریں گے. تو جب وہ جائے گا تو اس کے ساتھ خزانہ بھی چلتا ہوگا. اب جو اس کو مان لیں گے ان کو دیتا رہے گا. کیسے؟ اللہ کا یا عاصی بالنحل، جیسے اللہ اکبر کہا جاتا ہے کہ مکھیاں ہوتی ہیں، مکھیوں کے بارے، شہد کی، عام مکھیاں نہیں، شہد کی مکھیاں جو ہوتی ہیں، کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے منظم، اپنے امیر کے اطاعت و فرما برداری کرنے والی کیا کون سی مخلوق ہے؟ شہد کی مکھی. ان کی ایک رانی ہوتی ہے، ان کا ایک راجا ہوتا ہے، ان کا ایک امیر ہوتا ہے. بڑی تفصیل لوگ بتاتے ہیں. جیسے ان کا جو سردار ہے، اس کے سردار کے جہاں جا رہے سارے اس کے ارد گرد، یہ جو شہد کا چھتا لگتا ہے اس پر ایک مکھی سے سب سے بڑی ہے، جو ان کی رانی ہوتی ہے یا راجا کہتے ہیں، وہی حکومت کرتا ہے، اسی کی ہے. اور سب کو حکم دے رکھا ہے کہیں بھی کھانا اور سنڈاس یہیں آگے کرنا، کہیں نہیں آنا ہے تم کو. سمجھ گئے نا؟ یہیں آنا ہے. کوئی مکھی مجال غائب ہو جائے. اسی لیے اگر کبھی ان کا اتحاد دیکھنا ہو تو پتھر مار دو،
ہاں پتھر مار دو یا ایسے کر دو، ایک کمار کو دیکھ لو، پھر پورے گاؤں کے لوگ، سمجھ گئے نا، آپ لوگ تجربہ نہیں ہوگا، پورے گاؤں کے لوگ، آدمی پانی میں کود پڑتا ہے بیچارہ، تو کم وقت بھی چپکی ہے، باقی سب اوپر انتظار کرے، جیسے سر ڈگایا پھر ایسے، بہت مشکل سے ان سے جان بچتی ہے۔ یا تو آگ جلائی جائے، دھواں، پھر اس کے بعد رضائی میں لپیٹو، تو لپیٹ دینے کے بعد بہرحال اچھا اتنی ان کو معرفت، انہوں نے پتھر مارا ہے تو یہ بچائیں، ان کو نہیں کاٹے، اسی کو سب کاٹتی ہیں وہ۔ یہ عجیب مخلوق ہے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا جس طرح سے شہد کے مکھیوں کا سردار جو ہے وہ جدھر اشارہ کیا ساری مکھیاں ہزاروں کی تعداد میں اس کے ساتھ چل رہی ہیں، ایسے ہی کم وقت دجال اشارہ کیا سارا خزانہ اس کے ساتھ چل رہا ہے، شہد کی مکھیوں کے معنی۔ ثم يدعو رجلا، پھر ایک شخص ممتلئا شبابا، خوب صحت مند ہٹا کٹا نوجوان، ایک نوجوان کو بلایا، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، اور لوگوں کے سامنے اس کو دو ٹکڑے کر دیا، دو ٹکڑے، اور دو ٹکڑے کرنے کے بعد فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةِ الْغَرَضِ، اتنے زور سے ظالم مارے گا کہ جیسے شکار کو مارو اور شکار گر جاتا ہے ایسے ہی اس کی لاش۔ کیا مطلب؟ یعنی اتنی زور سے مارے گا، جب زور سے مارا تو اس کے دو ٹکڑے ہوئے تو اتنی دور دونوں ٹکڑے جا کر کے گرے دو طرف، جتنا فاصلہ تیر چلانے والا شکاری شکار کھیلتا ہے تو اس کی گولی جہاں تک جاتی اتنی دور تک۔ یا دوسرا معنی، جیسے نشانہ لے کر کے شکاری نے شکار کو مارا، اب بالکل نشانے پہ لگی، ایسے ہی وار کرے گا تو خطا نہیں، بالکل دو ٹکڑے۔ صحت مند ہٹا کٹا نوجوان اس کو بلایا اور پہنچ گیا۔ اللہ اکبر، سارے لوگوں نے دیکھ لیا۔ ثم يدعو، پھر کہتا ہے زندہ ہو جاؤ، دونوں ٹکڑے آئے جڑے اور پھر زندہ ہو گیا۔ ثم يدعو رجلا فيقبل ويتحلل وجهه ويضحك، پھر بلایا چل ادھر آ، آپ فرماتے ہنستا ہوا، چہرہ چمکتا ہوا، پھر وہ آ گیا، کیوں اس کی بات مانا نہیں وہ۔ اللہ اکبر۔ فبینما ہوا کذالک، اسی طرح سے دجال اپنے فتنے یعنی اپنی بدماشیاں دنیا میں کرتا ہوگا، اتنے میں اذ بعث اللہ المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ کس کو بھیج دیں گے؟ مسیح ابن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ زمین پر اتار دیں گے۔ کب بھائی؟ کہاں؟ ہاں، شکیل بن عریف کو مارنے کے لیے ہاں؟ نہیں، کہاں؟ اورنگ آباد میں نہیں، کہاں؟ دمشق۔ اب آگے دیکھو نا، ہوا کذالک، فبینما ہوا کذالک، وہ اسی طرح سے قتل و غارت خونریزی کرتا ہوگا دجال۔ اتنے میں اللہ تعالی بعث اللہ المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم کو اللہ تعالی اتار دیں گے۔ فینزل عند المنارۃ البیضاء شرقی دمشق، دمشق کی جامع مسجد کا جو مشرقی طرف کا منار، اللہ اتنا دو منارے ہوں گے نا، مشرق اور مغرب، تو مشرق کے طرف کا جو منارہ ہوگا اسی منارے پر اللہ تعالیٰ ان کو اتار دیں گے۔
اور کیسے؟ دو گرین ہر ایک قسم کے دو کپڑے پہنے ہوں گے، جوڑے، سب کچھ نشانیاں ہیں. اسی لیے میں نے کہا کو خوب اچھی طرح سے یاد کر لوں نشانیاں، تاکہ کوئی دجال کہے میں دجال ہوں تو پتہ چل جائے کہ ہاں یہ دجال نہیں. کیوں؟ نشانیاں. عیسیٰ علیہ السلام نازل کہاں ہوگے، دجال کہاں سے نکلے گا، سمجھ گئے نا؟ کیا حالات ہوں گے، کیا کیا کہے گا، کیا پاور اس کو ہوگا، سب کچھ اللہ کے رسول نے بیان کر دیا. چلو، فینزلو نازل ہوں گے کہاں؟ عند المنارۃ البیضاء، سفید کلر کا منارہ ہوگا، دمشق کی جامع مسجد ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور حضرت عیسیٰ ہرے کلر کے جوڑے پہنے ہوں گے. اور نازل کر واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین، اور دو فرشتے ہوں گے دونوں فرشتوں کے کندھے پر. نہ لفٹ کی ضرورت اور نہ پیرا، کیا پیرا کچھ نہیں. ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ بھیجے گا تو یہ نہیں کہ ہاں کہیں فیل ہو جائے. عیسیٰ علیہ السلام لفٹ میں کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سیدھے دو فرشتوں کو بھیجے گا، اور دونوں فرشتے دائیں بائیں، اور ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر مسجد میں اتر جائیں گے. اللہ اذا طأطأ راسہ قطرہ، اور کیا خوبصورتی کا عالم. عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے سر ایسے جھکائیں گے تو موتیوں کے مانند چمکتا ہوا قطرہ ٹپکے گا، موتیوں کے مانند چمکتا ہوا. وَإِذَا رَفَعَهُ، اور جب سر اٹھائیں گے تو دیکھتے ہیں نا ایسے تو ٹپک جاتا ہے. کبھی پسینے کی حالت میں سجدہ کرو گے، رکوع میں جاؤ تو کہاں پسینہ؟ نیچے. جب عیسیٰ علیہ السلام سر جھکائیں گے تو موتیوں کے قطرے مانند قطرے ٹپکتے ہوں گے چمکتے ہوئے. اور جب ایسے سر اٹھائیں گے تب ٹپکنے. آپ نے ارشاد فرمایا تحدرو، وہ پیشانی وغیرہ تو پسینے ایسے آپ کے چہرے پر اور گالوں پر بہتے ہوں گے. اتنا خوبصورت معلوم پڑتا ہے کہ موتیوں کی لڑیاں ہیں جو ان کے اوپر فٹ کی گئی ہیں. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خوبصورتی کا عالم ہوگا. سمجھ گئے نا؟ سمجھ گئے نا؟ اب یہ حقہ پی رہا ہے، حقہ نسوار کھا رہا ہے، پان کھا رہا ہے، بدبو دور سے آ رہی ہے. نہیں، مسیح علیہ السلام میں ہوں. سمجھ گئے نا؟ جانور کی طرح بدبو آ رہی ہو، بد شکل، یہ خوبصورتی ذرا دیکھو. اذا طأطأ راسہ، جب اپنا سر جھکائیں گے تو موتیوں کے مانند قطرات ٹپکیں گے. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ، جب اپنے سر کو اٹھائیں گے تو تحدرو، سمجھ گئے نا؟ آہستہ بہتے ہوئے، بہتے ہوئے وہ جو ٹپک رہے تھے ٹپکیں گے نہیں بلکہ وہ بہتے ہوں گے. لیکن کیسے؟ جیسے موتیوں کی لڑیاں ہوں، ہار ہو، یعنی بالکل اس طرح سے وہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. ہو گئی بات؟ فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلَّا مَاتَ. اللہ اکبر. اور عیسیٰ علیہ السلام جب سانس لیں گے تو ان کے سانس کا اثر جس کافر پہ گیا وہیں آٹومیٹک بس ختم. بلاؤ، لے جائیں گنگا جل جلائیں، لے جاؤ جلاؤ اپنے کافروں کو. حالت یہ ہوگی. جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے تو اس سانس کے اندر اتنا پاور ہوگا کہ کافر کو محسوس تک سانس پہنچی تو اس وہیں گرا اور
مر گیا، ختم۔ پھر سانس کہاں تک جائے گی؟ کہاں تک جائے گی؟ میٹر 2 میٹر نہیں۔ وَنَفْسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، اللہ اکبر۔ اور آپ کی عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے تو یہ سانس اتنی دور تک جائے گی جہاں تک ان کی آنکھ کام کرتی ہوگی۔ کتنی تیزی کے ساتھ کتنے مریں گے کم وقت، ہاں صافی ہو جائیں گے، سمجھے؟ یہ ہے اللہ کے نبی کا معاملہ۔ فَيَطْلُبُهُ، اب اس کے بعد اسلحہ لیے اور دجال کا پیچھا کریں گے۔ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام اسلحہ لیے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ دجال کا پیچھا کریں گے، حتیٰ یدرکہ، یہاں تک کہ باب لد پر اس کو پکڑ لیں گے۔ سمجھ گئے نا؟ اس علاقے میں آگے جگہ باب لد، ہاں اسی باب لد کو کیا کریں؟ پکڑیں گے، فَيَقْتُلُهُ، اور وہیں اس کو قتل کر دیں گے۔ اس طرح سے دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ بخاری اور مسلم کی حدیث ابو ہریرہ کی، جس میں آئے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الا اخبرکم عن الدجال، لوگوں میں تمہیں بتاؤں دجال کے بارے میں؟ لوگوں نے کہا بلا، آپ نے ارشاد فرمایا، ما حدثہ نبی، الا اخبرکم عن الدجال حدیثا ما حدثہ نبی قومہ، کہ ہر نبی نے اپنے امتیوں کو دجال کے فتنے سے ڈرایا تھا، لیکن میں تم کو دجال کے متعلق وہ باتیں بتا دیتا ہوں جو کسی نبی نے آج تک نہیں بتایا تھا۔ کیا مطلب؟ جتنی تفصیل، جتنی وضاحت، جتنی علامات اور دجال کی بدماشیاں، جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا، اتنی وضاحت کسی قوم نے نہیں کی۔ انہ اعور، کیا ہوگا؟ وہ کانا ہوگا۔ وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، اور جب آئے گا تو اپنے ساتھ ایک جنت لے کے آئے گا، ایک جہنم، ایک بڑی عالیشان جنت گارڈن، اور دوسرے جہنم کیا کہ آگ اور کھڈا ہوگا۔ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الْجَنَّةُ هِيَ النَّارُ، تو تم لوگ یاد رکھنا، جس کو جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی، اور جس کو جہنم کہے گا وہ کیا ہوگی؟ اللہ اکبر، کسی نبی نے نہ بتایا۔ یعنی وہ جو لے کر کے آئے گا، یہ اگر میری بات مانو تو یہ جنت، وہ جنت نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگی؟ وہ جہنم، دیکھنے میں نظر آ رہی ہے۔ اور جس کو جہنم کہے گا وہ، یہ بھی لوگوں کے بندوں کی قسم کیا ہوگی؟ وہ آدمائش ہوگی۔ وَإِنِّي أَنذَرْتُكُمْ بِهِ كَمَا أَنذَرَ بِهِ نُوحٌ قَوْمَهُ، اور ہم نے تم کو ڈرا دیا، تم کو بتا دیا، وارننگ دے دی، تنبیہ کر دیا دجال کے بارے میں، جیسے کہ ہمارے بھائی حضرت نوح نے اپنی قوم کو بتایا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ یہ دجال کا مسئلہ تو واضح ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ بس یہ دجال کا مسئلہ تو یہاں واضح ہو گیا۔ اب دجال کے بعد ایک مسئلہ آتا ہے حضرت نزول عیسیٰ کا۔ کیا؟ ابھی 3 مسئلے اور آئیں گے۔ ایک ہے نزول عیسیٰ، دوسرا ظہور امام مہدی، اور تیسرا یاجوج، اور ابھی 3 مسئلے ہیں۔ نزول عیسیٰ، ہم تمام اہل سنت والجماعت اور مسلمانوں کا یہ ہمیشہ سے عقیدہ رہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کیا، ٹھیک ہے نا؟ صرف یہی ایک امت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو کے متعلق صحیح عقیدہ۔
یہودی کہتے ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، سولی پر لٹکا دیا، عیسائیوں نے قبول کیا، صلیب اپنے گلے میں لٹکا لی، یعنی بغیر یہودی خود ہی لٹک گئے۔ ہاں صلیب ہے نا، صلیب، دونوں کا عقیدہ جھوٹا، نہ یہودی اس معاملے میں حق پر ہے نہ عیسائی۔ کیوں؟ سورۃ النساء کی آیت وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ۔ یہ یہودی نہ تو حضرت عیسیٰ کو قتل کر سکے، نہ پکڑ سکے، نہ عیسیٰ کو سولی پر لٹکا سکے، بس ان کو شکوک و شبہے میں مبتلا کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے یہودیوں کا جو گروہ عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں ان کو قتل کرنا چاہا، پکڑنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کے انی رافعک الی و مطہرک، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو تو اوپر اٹھا لیا، چھت پھاڑی اٹھا لیا اپنے پاس، اور جو کم وقت پہلے گیا تھا اسی پر عیسیٰ کی شکل ڈال دی گئی۔ پکڑو عیسیٰ کو، پکڑو، میں عیسیٰ نہیں ہوں، بات نہیں بناؤ، تم ہی ہو۔ پکڑ کر کے مارا، پیٹا، ذلیل کیا۔ یہودیوں نے کیا کیا؟ اس کو سولی پر لٹکایا۔ ایک وہ بیوقوف اور اس سے بڑے بیوقوف نصارا، انہوں نے بھی تسلیم کیا، صلیب کو اپنا نشان بنایا اور گلے میں کفندہ بنا لیا۔ ورنہ الحمدللہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ وہ ہے جو قرآن نے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے، نہ سولی پر لٹکائے گئے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا اور پھر دوبارہ انشاءاللہ آئیں گے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے چلو۔ اشہد ان محمد رسول اللہ۔